اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جب دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی، ان کے دل خوف کے مارے ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب لوگوں پر عذاب آ جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں۔ دوستو، حال ہی میں امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا کے اندر ایک ڈریگ پرفارمر نے سرعام سٹیج پہ مسلمانوں کی نماز حجاب پر بے حد مذاق اڑایا۔ دوستو، دراصل ڈریگ کوئین ایک انٹرٹینر ہوتا ہے جو زنانہ لباس پہن کر عوام کو انٹرٹین کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص پہلے حجاب پھینکتا ہے اور پھر مسلح اٹھا کر سٹیج پہ آتا ہے، جس کے ساتھ بیک گراؤنڈ پہ ایک میوزک بھی بج رہا ہے۔ یہ مسلح پر نماز پڑھنے کی پہلے ایکٹنگ کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ سجدے میں جب جاتا ہے تو جانے سے پہلے نقاب اتار کر اپنا لباس لوگوں کو بتاتا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک ہوتا ہے۔ اپنی صفائی میں جب اس سے بات کی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ فریڈم آف اسپیچ یعنی آزادی رائے میں کر رہا ہے، جس کا اس کو پورا کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اسلام اپنے قانون میں عورتوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور اسلام نے ایسی کئی پابندیاں عورتوں پر لگا رکھی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، ان کو حق جینے کا نہیں ملتا۔ اس لیے اس کا ماننا تھا کہ ہر مسلمان کو ان قانون اور ان پابندیوں کو اتار کر پھینک دینا چاہیے اور کسی بھی قسم کے قانون سے بالاتر ہونا چاہیے اور ان سب قانونوں سے آزاد ہونا چاہیے اور ان جیسا بن جانا چاہیے جو اس وقت اس معاشرے میں موجود نہ مرد میں سے ہیں اور نہ عورت میں سے ہیں۔ اگر لوگوں کو اس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ کی آزادی دی جائے تو آج کل کی دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی دوسرے پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دے گا اور اس میں وہ اتنا آگے حد تک بڑھ جائے گا کہ جس کے سبب دنگے فساد شروع ہو جائیں گے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ چلے آپ ادھر اس بات کو چھوڑیں، یہ سوچیں اگر یہی حرکت کسی تنظیم نے LGBT پر مذاق بنانا کیا ہوتا تو دنیا بھر کے قانون حرکت میں آ جاتے اور لوگ اس کے خلاف بات شروع کر دیتے، پوری دنیا میں اس پر احتجاج بھی ہوتے اور اس شخص کو بہت بری طرح پیٹا جاتا اور نظروں سے دیکھا جاتا۔ دوستو، LGBT کیا ہے؟ LGBT دنیا میں ایک تحریک ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ ہم جنس پرست لوگوں کو رہنے دیا جائے، اور اگر کوئی مرد کو پسند کرتا ہے اور کوئی عورت کو پسند کرتی ہے تو ان کو آپس میں شادی کرنے کا اور اپنی ازواجی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، جس کی ممانعت اسلام اور شریعت میں مکمل طور پر سختی سے کی گئی ہے۔ دوستو، یہ منافقت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پھر مسلمان ان کی عزت کریں، ان کے تقدس کا خیال کریں۔ یہ لوگ تو مسلمانوں کو دہشت گرد بولتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر بات اسلام اور مسلمانوں کو اس سے ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ مسلمان اور اسلام ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ اپنے دین کے لیے پریکٹیکل ہے اور ایسی پریکٹسز جن پر ان لوگوں کا بھی شک ہے کہ یہ برحق ہے۔ اب دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اسلام دوسرے نمبر کا مذہب ہے اور مسلمانوں کی آبادی کچھ ملا کر 2 ارب کے قریب بنتی ہے۔ اب اتنی تعداد کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گمراہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ان کے راستے سے ہٹا کر ان کی توجہ بانٹی جا سکتی ہے، ان کے دین کا مذاق اڑا کر ان کو غصہ دلایا جا سکتا ہے، اور پھر غصے میں تو لوگ اپنا ہی نقصان زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں آج کل جذبات کے حالات میں ہو رہا ہے۔ LGBT کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک فلمز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے ڈرامہ انڈسٹری تک بھی پہنچ گئی ہیں۔
یہ نوجوان نسل جو اس طریقے سے تیار کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ غلط کام کرنے میں کوئی غلط نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو تمہارا حق ہے، حق کے نام پر ان کاموں کی طرف رجحان دلانا جس کی شریعت میں اور اسلام میں سخت ممانعت ہوئی ہے۔ دوستو، انتہائی شاطر شیطان جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے راستوں کا انتخاب کروں گا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہ سب اس کے کرامات ہیں۔ شیطان کبھی شارٹ ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں بہت سی قوموں کو آتا جاتا دیکھا ہے، اس نے بہت سی نسلوں کو بنتا اور تباہ ہوتے دیکھا ہے، اور اب جا کر وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ سکے، لہٰذا وہ ہمیشہ لانگ ٹرم کی پلاننگ کرتا ہے جو کئی دہائیوں بلکہ کئی صدیوں تک کی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نوجوان نسل جو اتنا شعور رکھتی ہے اتنے آسانی سے بہکاوے میں نہیں آنے والی، اس لیے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نوجوان نسل کو بگاڑنے کے لیے آپ کو ان کے دماغوں کے اندر گھسنا پڑے گا، جس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ کبھی بھی اتنا جلدی نہیں پلٹا کھاتا، وہ آہستہ آہستہ آپ کو ایک چیز کی طرف سے ڈائیورٹ کرتا ہے۔ شیطان بڑے طریقے سے اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے قانون کو اپنے دماغ میں غلط دے رہا ہے، جیسے کہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ حجاب کی پابندیاں سب غلط ہے، محرم رشتوں کا تقدس بھی تمہارے دماغ میں غلط ہے، یہ آزادی پر تلوار ہے، ہم جنس پر سونا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، ایک مرد کو مرد کے ساتھ رہنے میں کیا مشکل آتی ہے، اور کیوں نہیں اسلام اور قرآن اس بات کی اجازت دیتا اور ان کے حقوق کا خیال رکھتا۔ اس کے بعد کیا آگے شیطان بندوں کے ہاتھوں سے خود یہ معاشرہ تباہ کر دوستو اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ شیطان بندوں کے ہاتھوں سے خود انہی کا معاشرہ تباہ کروائے گا، کیونکہ پھر مرد مرد سے شادیاں کریں گے اور عورت عورت سے، اور پھر مرد اپنے جسم کو بدلوار کر شادی بھی کریں گے اور بچے بھی پیدا کریں گے، جیسا کہ انڈیا میں حال ہی میں ایک مرد نے بچے کو جنم دیا ہے۔ شیطان نے جنس کے معاملے میں انسان کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اب انسان خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر وہ کیا ہے، اور یہ لسٹ ابھی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ ایک لمبا منصوبہ ہے، اور میرے اور آپ کے بچوں کو اسی طریقے سے وہ ورغلاتا رہے گا، اور ان سب کا مقصد اگر دیکھا جائے تو صرف یہی ہے کہ بس اللہ کی ذات اور اللہ کے قانون پر سے انسان کا بھروسہ اٹھ جائے اور وہ ایتھیسٹ بن جائے۔ دوستو، ایتھیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مذہب اور کسی ذات کو نہیں مانتا، بلکہ اس کا عمل اور اس کا بلیف صرف مٹیریلسٹک لائف پر ہوتا ہے۔ شیطان کا اللہ کو یہ چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کو قیامت تک ایسی ترکیبوں سے بدلوں گا کہ وہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دنیا کی میڈیا کے آقاؤں نے پاکستانی میڈیا کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس طریقے سے بنایا جائے تاکہ وہ ان معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ RY کے اس ڈرامے کے اس کلپ میں باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم لڑکا ہو کر لڑکی کی طرح زندگی گزارتے ہو تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارا حق ہے اور تم گزار سکتے ہو۔ یہاں کوئی خواجہ سراغ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک لڑکے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی ماں کی طرح دوپٹہ اور سرخی پہن کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ کچھ سال پہلے اسرائیل کے فیشن میں، جو کہ ایک ایڈ کا فیشن تھا، اس میں ایک لڑکی کو حجاب اتار کر ایڈ کرتے دکھایا گیا تھا، جس کے بعد یہ لکھایا گیا کہ آزادی زیادہ ضروری ہے، اور اس ایڈ میں یہ لکھایا تھا کہ کیا ایران دیکھ رہا ہے، اور یہ ایڈ کے بعد ایک ماڈل نیم برانہ لباس میں نظر آتی ہے کہ اب وہ آزاد ہے۔ اب اس حالت میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک مومن اور ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستو، ہم سب کو ان کا مثبت جواب دینا پڑے گا، لیکن جذبات سے نہیں۔ ہمیں اپنے ہوش و حواس میں سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع کرنا پڑیں گے، اسی پلیٹ فارم کا استعمال کرنا پڑے گا جس پلیٹ فارم کا انہوں نے استعمال کر کے اپنی آواز دنیا کو کونے کونے تک پہنچایا، اسی پلیٹ فارمز کا ہم لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اور ہمیں اپنی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا پڑے گا۔ ہمیں ٹویٹر پر ہیش ٹیگ کی کیمپین چلانی پڑے گی اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری لمٹس ہیں اور یہ ہماری حدود ہیں، اور ہمیں اس حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نہ چاہ کر بھی اپنے قرآن اور اپنی شریعت کے
رولز کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہمارے دین نے ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اس پابندیوں کا اطلاق ہم سب پر فرض ہے۔ دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔